نواز شریف کی ڈیل کے متعلق جتنی بھی خبریں، افواہیں اور سوالات ہیں، ان سب کا جواب حال میں نہیں ماضی میں چھپا ہے۔ جواب ماضی دے گا اور نتیجہ مستقبل میں سامنے آئے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شریف خاندان ڈیل کرنے میں اتنا ماہر اور کاریگر ہے کہ جب وہ ڈیل کرنے پر آ جائے تو کوئی بھی چیز ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بذات خود ان کا سیاسی مستقبل بھی انہیں ڈیل سے نہیں روک سکتا۔ سن 2000 میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا، جب نواز شریف مشرف آمریت کے مشکل ترین دن جیل میں کاٹ چکے تھے۔ ڈیل کے بنا اچھے دن آ سکتے تھے، مگر نواز شریف نے انتظار سے ڈیل کو ترجیح دی۔ حکومت میں ہونے کی وجہ سے نواز شریف جس سیاسی تنہائی کا شکار ہوئے تھے، جیل میں جانے کے بعد وہ سیاسی تنہائی ختم ہو چکی تھی۔ بیگم کلثوم نواز نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس جا کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کی راہ ہموار کی۔ وزیر اعظم نواز شریف کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جلاوطنی اختیار کرنے والی بے نظیر بھٹو نے قیدی نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، یہاں تک کہ بے نظیر بھٹو نے اپنی اور پوری پارٹی کی مرضی کے خلاف بیرسٹر چودھری اعزاز احسن کو نواز شریف کا وکیل بننے کی اجازت دے دی۔ چودھری اعزاز احسن سے کچھ دن قبل طویل نشست ہوئی۔ مصروف وکیل کے ماضی کو کھنگالا تو کئی یادیں نئی نکور ہو کر سامنے آ گئیں۔ چودھری اعزاز احسن نے بتایا کہ سن 2000 میں ایک دن بیگم کلثوم نواز زمان پارک میں ان کے دفتر چل کر آئیں اور انہوں نے انہیں کہا کہ وہ نواز شریف کے لیے انہیں یعنی اعزاز احسن کو وکیل کرنا چاہتی ہیں۔ اعزاز احسن کے بقول انہوں نے بیگم کلثوم نواز سے پوچھا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کس اعزاز احسن کے لیے یہ بات کر رہی ہیں؟ کیا آپ اس اعزاز احسن کو نواز شریف کا وکیل کرنا چاہتی ہیں جو نواز شریف کے سخت ترین مخالف ہیں؟ جس پر بیگم کلثوم نواز نے کہا کہ جی بالکل، میں اسی اعزاز احسن کو نواز شریف کا وکیل بنانے کے لیے آئی ہوں۔ چودھری اعزاز احسن نے کہا کہ پھر انہوں نے بیگم کلثوم نواز سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ نے میاں نواز شریف اور میاں محمد شریف سے مشورہ کیا ہے؟ جس پر بیگم کلثوم نواز نے انہیں کہا کہ وہ مشورے پر ہی نہیں بلکہ میاں شریف صاحب کے حکم پر ان کے پاس آئی ہیں۔ چودھری اعزاز احسن نے بتایا کہ بطور وکیل انہیں کسی ملزم کی وکالت کرنے پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما بھی تھے، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ بیگم کلثوم نواز کو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے اپنی جماعت کی قائد بے نظیر بھٹو سے مشورہ کر لیں۔ انہوں نے کلثوم نواز سے کچھ وقت مانگا اور کلثوم نواز جاتے جاتے اپنے فوٹوگرافر کے ذریعے ملاقات کی کچھ تصویریں بنا کر ساتھ لے گئیں۔ اعزاز احسن کے بقول ابھی وہ بے نظیر بھٹو سے رابطہ کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اخبارات سے انہیں فون آنا شروع ہو گئے۔ صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نواز شریف کے وکیل بن رہے ہیں؟ ساتھ ہی صحافیوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بیگم کلثوم نواز کے ساتھ ملاقات کی تصاویر نیوز روموں تک پہنچ چکی ہیں۔ اعزاز احسن کے بقول اگلے روز بے نظیر بھٹو نے انہیں فون کیا اور کہا کہ میری رائے کے مطابق آپ کو نواز شریف کا وکیل نہیں بننا چاہیے۔ ساتھ ہی بے نظیر نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کا کوئی رہنما اس حق میں نہیں کہ اعزاز احسن کو نواز شریف کی وکالت کی اجازت دی جائے۔ اعزاز احسن نے کہا کہ انہوں نے بے نظیر کو کہا ٹھیک ہے، اگر پارٹی آمادہ نہیں تو وہ بیگم کلثوم نواز کو انکار کر دیتے ہیں، جس پر بے نظیر نے کہا کہ نہیں، مگر آپ انکار نہیں کریں گے، آپ نواز شریف کے وکیل بنیں گے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ محترمہ آپ بھی راضی نہیں، پارٹی بھی راضی نہیں، تو میں نواز شریف کی وکالت کیسے کر سکتا ہوں؟ جس پر بے نظیر بھٹو نے کہا کہ اعزاز صاحب، جیل کی تکلیفوں کا ہم سے زیادہ کس کو احساس ہو سکتا ہے؟ زرداری صاحب جیل میں ہیں، میں بھی جیل کاٹ چکی ہوں، آپ بھی قید میں رہ چکے ہیں، بھٹو صاحب بھی قیدی رہ چکے ہیں، اور اگر جیل کی کال کوٹڑی کی سلاخوں کے پیچھے سے کوئی ہاتھ بڑھائے تو اس کا ہاتھ جھٹکنا نہیں، تھامنا چاہیے۔ اعزاز احسن کے بقول انہوں نے بیگم کلثوم نواز کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور اس دن بیگم کلثوم نواز اس طرح خوش تھیں جیسے نواز شریف کو وکیل نہیں رہائی مل گئی ہو۔ اعزاز احسن نے ایک دلچسپ بات بھی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 10 دسمبر 2000 سے چند روز قبل بیگم کلثوم نواز کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب مقدمے کی تیاری تیز کر لیں، ہمیں جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ عدالتی ریلیف چاہیے۔ اعزاز احسن نے کہا کہ ان کی تیاری تو تھی ہی، مگر بیگم کلثوم نواز کے فون کے بعد انہوں نے اپنے پورے چیمبر کو نواز شریف کے مقدمے پر لگا دیا۔ اعزاز احسن نے بتایا کہ بیگم کلثوم نواز کے فون کے چند روز بعد انہیں ایک صحافی کا فون آیا اور صحافی نے ان سے پوچھا کہ چودھری صاحب نواز شریف کی مشرف کے ساتھ ڈیل کی خبریں ہیں، آپ ان کے وکیل ہیں، کیا آپ ان خبروں کی تصدیق کریں گے؟ جس پر انہوں نے بیگم کلثوم نواز کے فون کی بنیاد پر صحافی کو ڈٹ کر جواب دیا کہ نہیں، نواز شریف کی مشرف کے ساتھ ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اعزاز احسن کے بقول اگلے روز اخبار میں جہاں نواز شریف کی مشرف کے ساتھ ڈیل کی شہ سرخی چھپی، وہاں ایک سنگل کالم کی ہیڈ لائن بھی چھپی، اور وہ یہ تھی کہ نواز شریف کی مشرف کے ساتھ ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وکیل نواز شریف چودھری اعزاز احسن۔ پھر 10 دسمبر آیا اور نواز شریف اپنے اہل خانہ، ملازموں اور صندوقوں کے ساتھ لال قالین پر سے چلتے ہوئے جہاز پر سوار ہو کر جدہ چلے گئے۔ اعزاز احسن کی باتیں سن کر مجھے نوابزادہ نصر اللہ خان کے دفتر 32 نکلسن روڈ کی 10 دسمبر والی اداس سے پہر یاد آ گئی، جہاں ہم صحافی تھے، ARD کے چند رہنما تھے، خاموشی تھی اور نوابزادہ نصر اللہ خان کے حقے کی گڑگڑاہٹ تھی۔ ہم صحافی سوال کرتے تو نوابزادہ نصر اللہ خان ہمیں گھور کر دیکھتے، حقے کا کش لگاتے اور پھر خاموش ہو جاتے۔ وہ نواز شریف کی مشرف کے ساتھ ڈیل کی خبروں پر یقین نہیں کرنا چاہتے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس خبر کو لے کر اپنے آپ کے ساتھ لڑ رہے ہوں۔ اتنے میں عالمی میڈیا نے لال قالین پر سے چل کر جہاز پر سوار ہوتے نواز شریف کو دکھایا، حقے کی گڑگڑاہٹ بند ہوئی اور نوابزادہ نصر اللہ خان بولے، زندگی میں پہلی بار کسی تاجر سے اطاعت کیا اور وہ ہمیں بیچ کر چلا گیا۔ نواز شریف کے معاملے میں ڈیل کرنے والے ڈیل کر جاتے ہیں اور ڈھیل دینے والے ڈھیل دے جاتے ہیں۔ دنیا جہان کو خبر ہوتی ہے، اگر بے خبر ہوتے ہیں تو وہ جو ڈیل کرنے والے اور ڈھیل دینے والے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔